اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے میاں ہیں جیسے بھورے میاں ہیں، کلو میاں ہیں، اور مرے تو وہی ان کی قبریں بنا دی، مزار بنا دیے، تو اس کا بھی حساب ہونا ہے قیامت میں۔ ایسا نہیں ہو، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے، اللہ کا در چھوڑ کے مزاروں پہ جاتے ہیں۔ توحید پرست ہونا ہے ہمیں۔ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو بھائی ایک جگہ سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ تو اہل بیت کا تذکرہ کریں نہ ذکر کریں، کچھ نہیں کرتے، فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو یہی تو چل رہا ہے، مطلب ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ختم کر دیا۔ یعنی مسلمان کوئی نہیں کر رہا، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بھلی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کی۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں توحید پرست ہونا ہے۔ ہم توحید پرست نہیں ہیں آج۔ توحید پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پہلے اللہ کو ایک مانیں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، کفر نہ کریں، شرک نہ کریں، اللہ کے آگے جھکتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں کہ وہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور یہ جتنے بھی اللہ کے چاہنے والے مومن بندے ہیں، مومن بندیاں ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں چھوٹے چھوٹے جو میاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے میاں ہیں جیسے بھورے میاں ہیں، کلو میاں ہیں، اور بہت سارے میاں کے نام رکھ دیے لوگوں نے، تو وہ ایسی تھوڑے بہت نمازیں ادا کر لیں تو وہ مرے تو وہی ان کی قبریں بنا دی، مزار بنا دیے، تو وہاں سے جو ہے روزگار کا سسٹم شروع کر لیا۔ تو اس کا بھی حساب ہونا ہے قیامت میں۔ ایسا نہیں ہو، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس سے، اللہ کا در چھوڑ کے مزاروں پہ جاتے ہیں۔ توحید پرست ہونا ہے ہمیں۔ دیکھیے یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا جو لقب ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور جو صحابہ ہوتے ہیں جو حضور کے ساتھی تھے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ علیہ السلام جو ہے وہ نبیوں کا لقب ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے، علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو۔ تو آج کل میں نے مولویوں کو دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹے بڑے جو ایسی ہیں اللہ والے، تو ان کو بھی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو بھائی ایک جگہ سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ تو اہل بیت کا تذکرہ کریں نہ ذکر کریں، کچھ نہیں کرتے، اور جو ہے فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں، فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو یہی تو چل رہا ہے، مطلب ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ختم کر دیا۔ یعنی مسلمان کوئی نہیں کر رہا، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا بھلی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے کشتی نوح کی مثال ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی قوم پر عذاب آیا، یعنی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ کشتی پر سوار ہو گئے، وہ بچ گئے، باقی سب میں پانی پانی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اہل بیت ہے، اہل بیت کون؟ 5 پنجتن کے بارے میں کہا میرے آقا نے۔ پنجتن کون ہے؟ جس کے بارے میں
شاعر بیدم شوارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، زہر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور میرے آقا کی ذات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، میرے آقا کی ذات، یہ پنجتن ہیں۔ تو ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے کیونکہ یہ خون رسول ہیں، رسول کی آل ہیں، رسول کی اولادوں سے محبت کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اولادوں سے محبت کرو، جو میری اولادوں سے محبت کرے گا تو وہ جو ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور نے یہی تو فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اہل بیت جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو بھائی سوار نہیں ہوا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ سب سے پہلے اللہ ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اسی کی عبادت کریں۔ توحید پرست ہو جائیں آپ، توحید پرست، دنیا بھر کے کسی کے کہنے میں نہ آئیں، اپنے دل کو صاف کریں اور اپنا دل اللہ سے لگائیں۔ سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد میں اس کا رسول ہے، پھر اہل بیت ہیں، پھر سارے نبی ولی اللہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فرشتوں کو، رسولوں کو مانو۔ تو یہ ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، اور باقی ابھی رمضان آ رہے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کریں۔